کسی نے ریاست مخالفت نعرے نہیں لگائے، اور یہ پہلا واقعہ نہیں، کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ یہ معلوم نہیں بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس میں صرف وردی نہیں ہے، بغیر وردی والے بھی شامل۔ پنجاب میں سیلاب میں ایک بھینس بھی ڈوب جاتی ہے تو وہ ہیڈ لائن بن جاتی ہے۔ اسی دن جب یہ واقعہ ہوتا ہے، نیوز پہ میں دیکھ رہا تھا کہ کوئٹہ کی جو خبر آئی، سول ہاسپٹل سے 50 ویل چیئر چوری ہوگی۔ 15 منٹ پہلے وہ کھلکھلاتے چہرے، وہ نعرے لگاتے ہوئے جذباتی کارکن، اور 15 منٹ بعد خون آلود سڑکیں، سیاسی پارٹیوں کے اکابرین اور کارکنان۔ خان صاحب نے تفصیلاً 2 سپٹمبر کے واقعے کی حالات اور اس واقعے پر تفصیلاً انہوں نے بات کی، اور جو ان تمام جماعتوں کل کی جو میٹنگ میں فیصلے طے پائے ہیں وہ آپ سب کے سامنے رکھے ہیں۔ بہت ہی ایک اندروناک، افسوسناک اور دل چیرنے والا، ہلانے والا نہیں، دل چیرنے والا واقعہ، جس میں بی این پی کے 14 ہمارے کارکن شہید ہوئے، ایک پولیس والا بھی اس میں شہید ہوا، 40 کے قریب زخمی ہیں، کچھ ان میں سے جو مائنر زخمی تھے، معمولی سے زخم آئے تھے، وہ تو ان کے علاوہ ہیں جو جن کو یہ پتا تھا کہ ریاست اور حکومتوں کی صحت کی سہولتیں کیا ہیں، وہ تو اپنے گھروں میں جا کے مرہم پٹی کرائے، لیکن وہ فگرز میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہاسپٹل میں آئے، ان میں سے 5 ابھی تک کریٹیکل ہیں، سی ایم ایچ میں، ایک کو شفٹ کر دیا گیا ہے کراچی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کا قصور کیا تھا؟ دھماکے سے 15 منٹ پہلے وہی سیاسی کارکن بلوچستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، وہی کارکن مختلف سیاسی پارٹیاں جو اس جلسے میں تعزیتی ریفرنس میں شامل تھی ان کے جھنڈے لہرا رہے تھے، کسی کے ہاتھ میں بندوق نہیں تھی۔ یہ اور بات ہے کہ ریاست اتنی نازک ہو گئی ہے، نازک اور نازک مزاج، جو ہمارے حقوق اور مظالم پر اگر کوئی بات کرتا ہے، اس سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تکلیف اس کو مبارک۔ بچوں سے لے کر بزرگ، خون میں تڑپتی ہوئی وہ لاشیں کیا ہم بھلا پائیں گے؟ انہوں نے کوئی بینک لوٹا تھا، انہوں نے کسی کا قتل کیا تھا، کسی کی حکومت گرائی تھی، کسی کے الیکشن کے نتائج تبدیل کیے تھے، ریاست اور ریاستی اداروں کے مظالم کے خلاف انہوں نے نعرہ حق بلند کیا تھا، یہی ان کا قصور تھا۔ 29 مارچ کو لکپاس کے مقام پر ایسا ہی ایک اٹیمپٹ کیا گیا تھا، جو ماں بہنوں کی دعاؤں، بزرگوں کی دعاؤں اور ہمارے کارکنوں کی کوششوں کی وجہ سے ناکام ہو گیا۔ اس میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، لیکن 4.5 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس واقعے کی اگر چھان بین کی جاتی، اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی، تو 2 سپٹمبر کو اتنا بڑا سانیان نہیں ہوتا، اور یہ ذمہ داری حکومت کی ہوتی۔
یہ ریاستی ان اداروں کی ہوتی ہے جو گھروں کے کمروں میں گھس کر چادر اور چار دیواری کو پامال کرتے ہوئے عورتوں کے سروں سے دوپٹے کھینچ کر ان ماؤں کے سامنے ان کے لختے جگروں کو بالوں سے پکڑ پکڑ کر گھسیٹ کر ان کی مائیں صدائیں لگاتی ہیں، ان کو گاڑیوں میں آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر لے جا سکتی ہیں۔ وہ ادارے جو ایک ماں اور ایک باپ کے سامنے حیات بلوچ جیسے ایک نوجوان جو کراچی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کی ماں کے سر سے وہ دوپٹہ چھین کر اس کی آنکھوں پر باندھ کر اور اسی ماں اور باپ کے سامنے اس کو گولیوں سے چھلنی کر سکتے ہیں۔ وہ خفیہ ادارے جو کہتے ہیں کہ نہ کہ صرف ہماری پہنچ اور ہماری کارکردگی اس ملک میں بلکہ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے طاقتور اور کیا کہوں گا اس کو با اثر ایک ایجنسی ہے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ خودکش حملہ آور جو کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے پہنچ رہا ہے۔ اگر اس واقعے کی 29 مارچ کے واقعے کی تحقیقات صحیح انداز میں کی جاتی جو آج دن تک نہیں کی، تو اس سے وہ یہ دھماکہ کر کے تو بھول جائیں گے، لیکن ہمارے دلوں میں وہ خون جو ناک اس دھرتی پر ٹپکا ہے وہ صدیوں نہیں ہزاروں سالوں تک اہل بلوچستان کو یاد رہے گا۔ ان میں ٹارگٹ خان صاحب بھی ہو سکتے تھے، کبیر جان بھی ہو سکتے تھے، ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں، ہمارے ایم پی کے دوست ہیں، یا باقی ہم بھی ہو سکتے تھے۔ نواب بگٹی کے 2006 میں اس کے قتل پہ آپ لوگوں نے سبق نہیں سیکھا۔ آج بلوچستان جو ایک آتش فشاں بنا بیٹھا ہے، اس میں کوئی محفوظ نہیں، نہ آپ کی سڑکیں محفوظ، نہ آپ کے دفاتر محفوظ، نہ آپ کے گھر محفوظ، نہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ محفوظ۔ اس کے ازالے کرنے کے بجائے آپ ایک ایسے اقدام کی طرف جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں نا، ہم تو ڈوب جاتے ہیں، لیکن تم لوگوں کا جو ہے نام و نشان تک مٹ جاتا، اس دنیا کے نقشے سے آپ لوگوں کا نام و نشان مٹ جاتا جو اس حرکت کے پیچھے، اور اس کے پیچھے ہم یہ سمجھتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ یہ جو نقصان ہوا ہے یہ صرف بلوچستان نیشنل پارٹی کا نقصان نہیں، یہ کارکن صرف بلوچستان نیشنل پارٹی کے کارکن نہیں تھے، یہ شہداء بلوچستان نیشنل پارٹی کے نہیں، یہ بلوچستان کے شہداء ہیں، اور ان کا خون نائق انشاءاللہ تعالی رائے گا نہیں جائے گا۔ کیا وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر کبھی تو ہمیں ہمارے خلاف کیسز درج کیے جاتے ہیں، کبھی انسان دہشت گردی کے کیسز، کبھی ای سی ایل میں نام ڈال دیا جاتا ہے، پی این ایل میں نام ڈال دیا جاتا ہے، اور خواتین کو سڑکوں پر گھسیٹ کر پھر ان کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے۔ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو روزانہ کے طور پر میڈیا تو بلوچستان میں تو آپ تو کوشش کرتے ہیں، لیکن نیشنل لیول پر اگر لیکن 50 لاشیں کسی کو نظر نہیں آ رہی، یہی میڈیا ہے۔ ہم افسوس کس پر کریں؟ سیاست اور سیاسی ایکٹیویٹیز پر قدغن لگانا، پولیٹیکل یا سیاسی ورکروں میں جو خوف پھیلانا،
धमाकों की शक्ल में, केसेस की शक्ल में, गिरफ्तारियों की शक्ल में, अगवाओं की शक्ल में, टारगेट किलिंग की शक्ल में। कहते हैं जी हमने इनको वार्न कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने जलसा किया। आप डिक्लेयर कर दें कि ये मुल्क जो है आपके कंट्रोल से निकल चुका है। हाँ, एक उन्होंने हमें वार्निंग दी थी जो हम समझ नहीं पाए। 2 सितंबर की सुबह नोशकी से जब हमारा काफिला निकल रहा था, हमारे कारकुन को जो है टारगेट, शेरजान को जो है टारगेट करके नोशकी में कत्ल कर दिया गया कि वो काफिला जो रवां था नोशकी से जलसे के लिए, वो यहां पर ना पहुंच सके। लेकिन उन साथियों ने उस शहीद की लाश की तदफीन को छोड़कर अपने इस जलसे में जो है अपने आप को पहुंचाने की कोशिश की। अब वो समझते हैं कि इस तरह के इकदामात से हमें अपनी सियासत से, बलूचिस्तान के जुमला हुकूक के हवाले से जो हम जद्दोजहद कर रहे हैं, वो हमें बाज रखेंगे। ये उनकी भूल है। न ये धमाके हमें पहले खामोश कर सके, ना ये धमकियां हमें पहले अपनी सियासत से बाज रख सकी। हाँ, इनकी आड़ में उनका मकसद ये है कि यहां पर एक खामोशी सी छा जाए, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज ना हो। जाहिर है जब एक सियासी फजा बिल्कुल खामोश होकर रह जाएगी, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन नहीं होगी, सियासत खत्म होकर रह जाएगी, तो अपने मनपसंद लोगों को जुलूलू के जरिए से इलेक्शन में भी वो कामयाब कराएंगे, अपनी मनपसंद असेंबलियां वो कायम करेंगे, और उन्हीं मनपसंद असेंबलियों से अपने मफादात के, अपने इंटरेस्ट के जो कवानीन पास किए जाएंगे, जो आजकल हो रहा है, चाहे माइंस एंड मिनरल एक्ट के जो कवानीन पास किए जा रहे हैं, चाहे इंसान से दहशतगर्दी के कवानीन जो पास किए जा रहे हैं, इनकी ख्वाहिश आज से नहीं, रोज अव्वल से। पहले तो सिर्फ बलूचिस्तान इसका महवर था, अब तो पूरा मुल्क उसका ये महवर हो चुका है उनकी इन साजिशों का। पाकिस्तान बाकी सूबे जाने, वो जाने, लेकिन कड़ी से सख्त मार्शल लॉ में हमने इनका मुकाबला किया। इन्हीं सियासी पार्टियों ने अपनी सियासी बसीरत से, अपने सियासी वर्करों के बलबूते पर, और इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में भी हम उनके उन अज़ाइम जो हमारे वसाइल को लूटने, हमारे कब्जा तो उनका है सूबे पे, मकबूजा कोई कहे ना कहे, हम तो मकबूजा हैं। तो मैं मुख्तसरन खान साहब ने जिस 8 सितंबर की कॉल का जो ऐलान किया है, मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों, बलूचिस्तान के तमाम इजला, चाहे वो बलोच हो, चाहे पश्तून हो, यहाँ पर बसने वाले सेटलर हों, यहाँ पर बसने वाले हमारे हजारा बरादरी के ट्रांसपोर्टर, चाहे वो कोचेस के मालिकान हों, चाहे छोटी गाड़ियों के मालिकान हों, चाहे ट्रक्स ऑनर हों, उनसे हमारी ये गुजारिश होगी कि रियासत और रियासती इदारों को हमने और आपने साबित करना है कि इन शोधाओं के वारिस हम और आप हैं। यही पॉलिटिकल पार्टियां इन शोधाओं की वारिस है। और उस दिन पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल को इस अंदाज में कामयाब करें कि दुनिया पे हम साबित कर लें कि बलूचिस्तान लावारिस नहीं। आखिर में तमाम आपकी मीडिया के दोस्तों का तहे दिल से मशकूर व ममनून।